گا، مگر نہ جب ان تک پیغام پہنچا رہا ہوں تو سیکھنا ہی نہیں چاہتے، تو پھر مورکھنوں کی بند نصیحت پتھروں کی تالا تجھا اندر کاغ نوائیے انت کالے دا کالا. مورکھنوں کی بند نصیحت پتھروں کی پالا. دودھ کے اندر کبے کو اس نیت سے نہلاؤں کہ کبے کا رنگ بدل جائے گا، اس کا رنگ تو نہیں بدلے گا. جو دل میں واقعی حضور کا پیار رکھتا ہے، حضور کی محبت رکھتا ہے، جو جانتا ہے کہ اشکوں کی برسات سے دل کی دنیا میں کیسی تبدیلی پیدا ہوتی ہے. ان آنسوؤں کا مقام کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے خوف سے روئے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے، اس کی آنکھوں سے ٹپکے اور اس کے چہرے کے ظاہر تک پہنچ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس کے لیے جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. شعب الایمان کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب سن کر ایک سننے والے صحابی کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہو گئی، وہ رونے لگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ رونے والا جو رو رہا ہے نا، اس کے صدقے حضور نے ارشاد فرمایا اگر آج وہ تمام مومنین اس محفل میں موجود ہوتے کہ جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہوتے، اس کے آنسوؤں کی لاج رکھتے ہوئے اللہ آج ان سب کو معاف فرما دیتا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رونے والے کے ساتھ اللہ کے فرشتے بھی رو رہے ہیں، فرشتوں پر بھی رحمت طاری ہے اور فرشتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اللہم شفع البکائین فی من لم یبکی. اے اللہ ان رونے والوں کی شفاعت نہ رونے والوں کے حق میں قبول فرما دے، جو نہیں رو رہے ان کے حق میں قبول فرما لے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ جو شخص خوف خدا کی وجہ سے روتا ہے، خوف خدا کی وجہ سے اس رونے میں بڑا مزہ ہے. اشکوں سے تر ہے پھول کی ہر ایک پنکھڑی، رویا ہے کون تھام کے دامن بہار، رویا ہے کون تھام کے. اور ہم رونے پہ آ جائیں تو دریا ہی بہا دیں، ہم رونے پہ آ جائیں یہ چشتیوں کا رونا ہے. ہم رونے حضور کی محبت میں اللہ کے خوف میں ہم رونے پہ آ جائیں تو دریا ہی بہا دیں کہ شبنم کی طرح ہمیں رونا نہیں آتا. کبھی ہمیں رونے کی لذت تو مل جائے، حضور کی محبت میں اشکوں کی برسات کی لذت تو مل جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو خوف الہی سے روتا ہے اللہ جل وعلا اس کے لیے جہنم حرام کر دیتا ہے، یوں جس طرح کہ تھنوں سے دودھ نکلے اور جس طرح وہ دودھ تھنوں کے اندر واپس نہیں جا سکتا، اسی طرح وہ شخص جہنم میں نہیں جا سکتا، جہنم میں نہیں جا سکتا. مولا علی حیدر کرار کرم اللہ جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں جب رونا آئے تو چہرے کو کپڑے سے صاف نہ کیا کرو. کہا کیونکہ یہ جو چہرے پر آنسو ہے نا، انہیں آنسوؤں کے ساتھ تو قیامت کے روز اٹھائے جاؤ گے، اور جو ان آنسوؤں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا. حضرت محمد بن منکدر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب روتا ہوں نا اللہ کے خوف سے تو اپنے آنسوؤں کو چہرے پہ مل لیتا ہوں اور داڑھی پہ مل لیتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے، یہ علم مجھ تک پہنچا ہے کہ جس شخص کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہو اور جس جگہ تک وہ آنسو پہنچ جائیں اس جگہ کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے اپنے تمام جسم کے وزن کے برابر سونا صدقہ کر دینا، اس میں اتنا ثواب نہیں ہے جتنا میری آنکھوں سے ایک آنسو نکلتا ہے اللہ کے خوف میں. یہ آنسو کیسے آتے ہیں؟ یہ ویسے نہیں آتے، یہ کم کھانے سے آتے ہیں، یہ رمضان المبارک میں آتے ہیں. اور یہ بزدلی نہیں ہے، یہی تو جرت ہے، یہی تو دلیری ہے جو فقط اس سے ڈرتا ہے، اس کی محبت میں روتا ہے، کبھی کسی سے نہیں ڈرتا، پھر دنیا سے نہیں ڈرتا، اللہ سے ڈرتا ہے، پھر دنیا اس سے ڈرتی ہے اور پھر وہ دلیر ہو جاتا ہے. تقویٰ کا صلہ جب اللہ ہو اس کا مطلب ہے ڈرنا خوف خدا، اور غیر اللہ ہو اس کا مطلب ہے بچنا، یعنی جو غیر اللہ سے بچتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے وہی متقی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ ہر چیز سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا بھی وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے. کبھی لوگوں کے تانوں سے ڈرتا ہے، لوگ مجھے بدنام کریں گے، کبھی دشمنوں کے حملوں سے ڈرتا ہے، فلان کیا کہے گا، کبھی بیٹے کی شادی ہے تو مقارنہ کرتا ہے، موازنہ کرتا ہے کہ بیٹے کی شادی پہ میں نے اتنی گاڑیاں ہائر کرائی، میرے فلان نیبر نے تو بہت زیادہ گاڑیاں ہائر کرائی تھی، میری قوم اور میری برادری مجھے نظر حقارت سے دیکھے گی، تحقیر کی نگاہ سے دیکھے گی. یہ موازنے، یہ مقارنے، یہ لوگوں کا ڈر، یہ بدنامی کا ڈر، یہ بدنامی کا خوف، فلان میری زمین پر قابض ہو چکا ہے اور مجھ پر حملہ کرے گا. حضور نے ارشاد فرمایا جو اس ایک سے ڈرتا ہے پھر وہ ہر ایک سے نہیں ڈرتا. حضور کی حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں، جو اس ایک سے ڈرتا ہے پھر وہ ہر ایک سے نہیں ڈرتا، اور جو اس ایک سے نہیں ڈرتا پھر وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے. جو فقط اس سے ڈرتا ہے، اس کی محبت میں روتا ہے، کبھی کسی سے نہیں ڈرتا، پھر دنیا سے نہیں ڈرتا، اللہ سے ڈرتا ہے، پھر دنیا اس سے ڈرتی ہے اور پھر وہ دلیر ہو جاتا ہے. تقویٰ کا صلہ جب اللہ ہو اس کا مطلب ہے ڈرنا خوف خدا، اور غیر اللہ ہو اس کا مطلب ہے بچنا، یعنی جو غیر اللہ سے بچتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے وہی متقی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ ہر چیز سے نہیں ڈرتا،
اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا پھر وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے. کبھی لوگوں کے تانوں سے ڈرتا ہے، لوگ مجھے بدنام کریں گے، کبھی دشمنوں کے حملوں سے ڈرتا ہے، فلاں کیا کہے گا، کبھی بیٹے کی شادی ہے تو مقارنہ کرتا ہے، موازنہ کرتا ہے کہ بیٹے کی شادی پہ میں نے اتنی گاڑیاں ہائر کرائی، میرے فلاں نیبر نے تو بہت زیادہ گاڑیاں ہائر کرائی تھی، میری قوم اور میری برادری مجھے نظر حقارت سے دیکھے گی، تحقیر کی نگاہ سے دیکھے گی. یہ موازنے، یہ مقارنے، یہ لوگوں کا ڈر، یہ بدنامی کا ڈر، یہ بدنامی کا خوف، فلاں میری زمین پر قابض ہو چکا ہے اب مجھ پر حملہ کرے گا. حضور نے ارشاد فرمایا جو اس ایک سے ڈرتا ہے پھر وہ ہر ایک سے نہیں ڈرتا. حضور کی حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں. جو اس ایک سے ڈرتا ہے پھر وہ ہر ایک سے نہیں ڈرتا، اور جو اس ایک سے نہیں ڈرتا پھر وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے. جو فقط اس سے ڈرتا ہے، اس کی محبت میں روتا ہے، کبھی کسی سے نہیں ڈرتا، پھر دنیا سے نہیں ڈرتا، اللہ سے ڈرتا ہے، پھر دنیا اس سے ڈرتی ہے اور پھر وہ دلیر ہو جاتا ہے. تقویٰ کا صلہ جب اللہ ہو اس کا مطلب ہے ڈرنا خوف خدا، اور غیر اللہ ہو اس کا مطلب ہے بچنا، یعنی جو غیر اللہ سے بچتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے وہی متقی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ ہر چیز سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا پھر وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے. کبھی لوگوں کے تانوں سے ڈرتا ہے، لوگ مجھے بدنام کریں گے، کبھی دشمنوں کے حملوں سے ڈرتا ہے، فلاں کیا کہے گا، کبھی بیٹے کی شادی ہے تو مقارنہ کرتا ہے، موازنہ کرتا ہے کہ بیٹے کی شادی پہ میں نے اتنی گاڑیاں ہائر کرائی، میرے فلاں نیبر نے تو بہت زیادہ گاڑیاں ہائر کرائی تھی، میری قوم اور میری برادری مجھے نظر حقارت سے دیکھے گی، تحقیر کی نگاہ سے دیکھے گی. یہ موازنے، یہ مقارنے، یہ لوگوں کا ڈر، یہ بدنامی کا ڈر، یہ بدنامی کا خوف، فلاں میری زمین پر قابض ہو چکا ہے اب مجھ پر حملہ کرے گا. حضور نے ارشاد فرمایا جو اس ایک سے ڈرتا ہے پھر وہ ہر ایک سے نہیں ڈرتا. حضور کی حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں. جو اس ایک سے ڈرتا ہے پھر وہ ہر ایک سے نہیں ڈرتا، اور جو اس ایک سے نہیں ڈرتا پھر وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے.